ہم آپ کو NAQ TV4 پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جرمنی میں ہونے والے اوورسیز پاکستانیوں کے اجلاس میں پاکستانی اوورسیز نے ایک واضح دو ٹوک بھرپور مطالبہ کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور متعلقہ اعلیٰ کام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس میگا کرپشن سکینڈل کی شفاف، غیر جانبدارانہ مکمل تحقیقات کرائیں تاکہ اصل مگرمچھ جو ملوث ہیں وہ سامنے آ سکیں، کیونکہ اگر اس بار بھی چھوٹے اہلکار قربان ہوئے تو بڑے بڑے کردار محفوظ رہے تو یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ انصاف کے نظام پر ایک سیاہ دبا اور اس کی ناکامی کا آغاز ہوگا، بلکہ جو ہو چکا ہے اور باخبر ذرائع کے مطابق یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ نیب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہ خفیہ ہاتھ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں جو اس میگا کرپشن سکینڈل کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان 5 یا 7 پٹواریوں کو سزا دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیا تو بہت شکریہ، اگر نہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں، اگر پروگرام پسند آئے اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ لیکن اس بار کہانی نے اپنا رخ بدلا، 2 پٹواریوں نے وعدہ معاف بننے کی بات کی، پھر پلی بارگین سے انکار سامنے آیا۔ یہ تضاد خود ایک سوال ہے، اگر وہ قصوروار ہیں تو پلی بارگین کیوں نہیں؟ اگر وہ صرف مورے ہیں تو پھر اصل کھلاڑی کون ہے؟ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے 420 کنال سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی اور حکومت کے نام پر دوبارہ شفٹ کر دی گئی۔ اگر دیکھا جائے یہ پیپر ورک میں بہت بڑی کامیابی ہے، بیانیوں میں ایک بہت بڑی ریکوری ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک سوال ہے، یہ زمین گئی کیسے؟ کیا کسی نے دیکھا نہیں یا سب نے دیکھا اور خاموش رہے؟ یہ 420 کنال صرف زمین نہیں، یہ سسٹم کی خاموشی کا المیہ ہے یا اس سسٹم کی خاموشی کا رقبہ ہے، اور یوں یہ 4.5 ارب روپے سے بڑھتے بڑھتے 8 ارب تک یہ کرپشن سکینڈل پہنچ چکا ہے، اور شیخوپورہ کے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ شیخوپورہ کی سرزمین پر کیسے کیسے فراڈ ہوتے ہیں۔ ریکارڈ روم کی آگ، یہ بھی ایک روایت زندہ ہے۔ ریکارڈ روم میں آگ لگ گئی، یہ کوئی حادثہ نہیں لگتا، یہ ایک ان کا پرانا طریقہ ہے جو واردات کرنے کا، ثبوت مٹانے کا۔ فرق صرف یہ ہے اس بار ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے یہ فراڈ نہ چل سکا، یہ آگ ان کے خلاف ثبوت مٹا نہ سکی، اور یہی چیز اس کیس کو خطرناک بنا رہی ہے۔ اس وقت 80 کے قریب بے نامی جائیدادیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن کسی بڑے نام کے بغیر یہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، فرنٹ مین کوئی اور ہوتا ہے، نام کسی اور کا، مال کسی اور کا، اور اصل مالک وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے، چاہے وہ سینکڑوں ایکڑ اپنے نام پہ لگائیں یا کنالے لگائیں۔ یہ فرنٹ مین اور باس کا کھیل چلتا ہے، 78 سال سے یہ پاکستان میں کھیل چل رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بار پھر یہ مطالبہ تھا اس میگا کرپشن سکینڈل کی مکمل تحقیقات کرائی جائے۔ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اگر ذاتی طور پر انٹرسٹ لیں پھر یہ میگا کرپشن اپنے انجام تک پہنچ سکے گا، ورنہ یہی اس کی فاتحہ پڑھ لیں اور فائدے دبا دی جائیں، یہ چند سال سزائیں کاٹ کر پھر باہر آ جائیں گے اور کمپرومائز کر کے آدھا تتر آدھا بٹیر کر کے حلال و حرام کی صف میں شامل ہو جائیں گے، آدھا واپس کریں گے اور اربوں روپے خود اپنی جیبوں میں ڈالیں گے۔ اگر یہ دیکھا جائے اب یہ کیس گریڈ 17-18 تک پہنچ چکا ہے، افسران طلب کیے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا طلبی کے بعد سزا بھی ہوگی یا پھر ایک رسمی کارروائی ہوگی
اور یوں یہ مگر بچ جائیں گے۔ یوں پاکستان کی تاریخ میں اب یہ فیصلہ کرنا ہے، مفرور کردار اور کمزور نظام کو سامنے رکھتے ہوئے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے پاکستان میں فرار ہونا کوئی مشکل کام نہیں، اور اگر ایک بار ملک کی بارڈر یا ملک کی فضا پار کر جائیں پھر واپس لانا نہایت ہی مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل کہانی کے اصل کردار 150 کے قریب سامنے آ چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی زمین میں لگائی، آج وہ دربدر ہیں۔ ان کے لیے اسکینڈل نیا نہیں۔ یہ کیس فیصلہ کن کیوں ہے؟ کیونکہ اس بار ثبوت موجود ہیں، زمینیں واپس لی جا رہی ہیں، نظام کے اندر دراڑ نظر آ رہی ہے۔ اب یا تو سچ سامنے آئے گا یا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ اور آخری سوال جاتے جاتے، کیا اس بار بڑے نام جو سامنے آنے والے ہیں، کیا ان کا کلا کما کیا جائے گا یا ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، یا ہمیشہ کی طرح چھوٹے لوگ ہی صدا پائیں گے اور یہی بڑے لوگ ایک نئی کہانی بن کر، ایک نیا فراڈ سوچ کر، ایک نیا کرپشن سکینڈل سامنے رکھ کر اس کی حکمت عملی تیار کریں گے، اور چند سالوں بعد یہی کردار سامنے آئیں گے اور مگرمچھوں کے روم میں آ کر جیسے اب تک پاکستان کو کھا رہے ہیں۔ اسی شیوپورہ اراضی میگا سکینڈل جو اس وقت شروع میں 4.5 ارب روپے کا تھا، اب یہ بڑھتے بڑھتے پٹواریوں کے انکشافات کی وجہ سے 8 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ اب یہ باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے ڈی سی شیوپورہ نے مقدمات درج کرا دیے گئے۔ کب تک یہ فیصلے ایسے ہی ہوتے ہوں گے؟ کیونکہ بیوروکریٹ کے خلاف مقدمے درج کرائیں گے اور بعد میں کمپرومائز کرتے ہوئے آدھی رقم واپس آدھی اپنی جیب میں، اس طرح یہ کرپشن کا کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھا جائے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان دشمن نے نہیں پہنچایا، اندر بیٹھے چند مفاد پرستوں نے پہنچایا۔ اور شیوپورہ کا یہ سکینڈل اس حقیقت کا ایک آئینہ ہے۔ اب فیصلہ ریاست نے کرنا ہے، انصاف کرنا ہے یا صرف کارروائی دکھانی ہے، اور یوں یہ کردار باعزت بری ہو کر معاشرے کے معزز کارکن رکن بن جائیں گے، اور انصاف ٹگا ٹوکری ہو کر گلیوں میں بکتا رہے گا۔ یہی سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ذرا خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔